السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے نا یہ ذرا سا ٹف ہے. اور ٹف اس لیے ہے کہ جب ایک چیز لوگ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں جو اس تھیوری کو، اس سارے امیجری کو شیٹر کرتی ہے، تو لوگ آپ کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو. آپ بیل آئیکن پریس کریں، آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک نہ صرف یہ بلکہ مزید ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں، ہر فریکوینٹلی ہم بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ تک پہنچ سکتی ہیں. ٹیلی ویژن کی تاریخ میں 3 سب سے بڑے جو ایونٹ دیکھے گئے آج تک، ان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ایونٹ تھا لیڈی ڈائنا کا فیونرل. لیڈی ڈائنا کا جب حادثاتی موت ہوئی اور ان کا جو فیونرل تھا وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ایونٹ تھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے اس سے پہلے جو ایونٹس تھے ان میں ایک تھا جب محمد علی نے زائر میں جارج فورمن کو 7ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا تھا، تو وہ سب سے زیادہ ٹیلی وائزڈ ایونٹ تھا ان زائر. اور اس سے پہلے 1978 میں اگر آپ کو یاد ہو، ناڈیا کومنیچی جنہوں نے ٹرپل گولڈ لیا تھا اولمپکس میں، رومینین جمناسٹ تھیں، اور 3 10 انہوں نے ہائیسٹ پاسبل سکور جو انہوں نے لیا تھا، وہ سب سے زیادہ واچڈ ایونٹ تھا. لیکن ایک ایونٹ تھا جو ان تینوں سے زیادہ تھا، اور ان کو ملا کر بھی ان سے زیادہ تھا، اور اس کی میموریز آج بھی ہمارے دماغ میں ایچڈ ہیں، نقش ہیں. اور اگر آپ 1969 کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس ایونٹ کے متعلق نہ پتہ ہو، اور وہ تھا دا مینز لینڈنگ آن دا مون. اپولو 11 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے مون کے اوپر لینڈنگ کی، اپنا بایاں قدم انہوں نے وہاں پہ رکھا اور انہوں نے ہسٹورک جملہ بولا، دس از 1 اسٹیپ فار اے مین اینڈ 1 جائنٹ لیپ فار مین کائنڈ. یہ نیل آرمسٹرانگ کے ورڈز تھے جو انہوں نے بایاں قدم اپنا آگے رکھ کے، اور مجھے یاد ہے کہ میں بھی اس وقت بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. لیکن ساتھ ہی چاند کا ایک جو رومانس تھا ہمارا، وہ بھی ختم ہو گیا، کہ بڑا ایک ٹرانسلوسنٹ قسم کا کی اینٹی ہے، اس کے اندر سے لائٹ نکلتی ہے، اور فاسفورس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جب دیکھا تو ڈل ہے، اور اس میں پتھر ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سال بعد اب جب انٹرنیٹ کا دورہ ہے، انٹرنیٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں وہ مل جاتی ہیں جو آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ممکن نہیں تھا. مثلا میں 15 سال پہلے آر ڈی برمن کو سمجھتا تھا کہ بہت ہی جینیس قسم کے وہ میوزک ڈائریکٹر ہیں. آج جب میں سنتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے بیکاز آف انٹرنیٹ کہ کون کون سی دھن ان کی کہاں کہاں سے چوری ہوئی ہوئی، کاپی ہوئی ہوئی. تو آدمی کو سڈنلی آر ڈی برمن صاحب جو ہے ان کی قدر و قیمت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن کیا انسان نے واقعی چاند پہ گیا، یا یہ ایک ڈھونگ تھا، یا یہ ایک ڈرامہ تھا؟ کیا ناسا نے اس وقت جھوٹ بولا اپنے لوگوں سے، امریکن پبلک سے، اور ان ریٹرن اس کو پوری دنیا سے یہ جھوٹ بولنا پڑا؟ کیا یہ ایک ایسی سیکرٹ ہے جو سیکرٹ سوسائٹیز کی طرح جو ہے یہ بھی چند لوگوں کے سینوں میں دفن ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ 24 لوگ آج تک جو اسپیس میں گئے، ان میں بیشتر افراد جو تھے وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ناسا کی کیپبلٹیز کو ڈاؤٹ کیا، اور جن کا نام بھی لکھا تھا ایسٹروناٹس کا کہ یہ اسپیس مشن میں جائیں گے یا یہ پہلا چاند پہ چلنے والا ایسٹروناٹ ہوگا، وہ حادثاتی طور پہ نہ صرف مارا جاتا ہے بلکہ اس کے بیوی بچوں کو جواب بھی نہیں دیا جاتا کہ ان کی موت کس طرح سے واقع ہوئی؟ چاند پہ جانے اور نہ جانے کے متعلق 2 قسم کی تھیوریز ہیں. ایک طرف یہ تھیوری ہے کہ ناسا کے 2.5 لاکھ سے زیادہ جو آفیشلز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، وہ سال ہر سال روز صبح آتے ہیں، روز شام کو گھر واپس جاتے ہیں. تو وہ کیسے آپ اتنے لوگوں کو ڈسیو کر سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ناسا کا کوئی بھی آپریشن جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لنک نہیں ہے. اوپر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سارے ایک کمپلیٹ پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی کو
اینڈ رزلٹ کا نہیں پتہ. میجورٹی کو اپنے کمپوننٹ حصے کا پتہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ کرنا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے اور اس میں کم از کم 1000 ٹیلر ہیں اور وہ قمیض ایک بنا رہے ہیں, اور کوئی ٹیلر جو ہے وہاں صرف کفس بناتے ہیں, ساری قمیضوں کے کف بنا رہے ہیں, کوئی صرف کالر بنا رہے ہیں, کوئی آستینیں بنا رہے ہیں, اور کوئی جو ہے ان کو جوڑ ہے. تو جوڑنے والے بہت کم ہیں, اور جو باقی کمپوننٹس بنانے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو بڑے لوگوں کی یہ تھیوری ہے, خود ناسا کے اندر سے اب لوگوں کی یہ تھیوری ہے کہ انسان شاید چاند پہ کبھی گیا ہی نہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اب آپ کو ان ویڈیوز کے متعلق دکھاتے ہیں جو خود ناسا کی ریلیز کی ہوئی ویڈیوز ہیں, کیونکہ اب آج کے دن میں جو ہمارا نارمل کیلکولیٹر ہے جو ہمارے پاس گھروں میں پڑا ہوتا ہے, جو ہم جا کے 100 روپے کا, 200 روپے کا, 300 روپے کا لے کے آتے ہیں, وہ 1969 کے کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز اور ایڈوانسڈ ہے. اور اس میں یعنی میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں کوئی سنی سنائی بات تو کر نہیں رہا, لیکن 1969 میں جو تصویریں ہمارے پاس تھیں ان تصویروں میں کیا اناملی ہے. میں آپ کو اس میں 3 پوائنٹس آپ کو میں بتاتا ہوں, 4 پوائنٹس پرائمریلی, اور پھر میرے جو پروڈیوسر ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جب میں یہ اگلی بات اناؤنس کروں گا کہ اس کا پارٹ 2 بھی بنانا ہے, کیونکہ پارٹ 2 زیادہ تفصیل میں ہوگا جس کے وہ حق میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹ میں یہ سب کچھ آ نہیں سکتا. اینی وے دیکھیں, آپ کو میں وہ امیجز بتاتا ہوں کہ جو آپ کو اور ہمارے مائنڈ میں رہ جاتے ہیں, جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, چاند کے اوپر کوئی ہوا نہیں ہے, ہمیں یہی بتایا گیا ہے اور ہمیں یہی پتہ ہے کہ نون فیکٹ یہی ہے کہ چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے. پھر جب وہاں پہ نیل آرمسٹرانگ اور امریکن جھنڈا لگاتے ہیں تو وہ جھنڈا فلٹر کیسے کر رہا ہے, وہ جھنڈا فلائی کیسے کر رہا ہے, اور وہ بالکل جھنڈا جو ہے اسٹریٹ آف کھڑا ہے وہاں پہ. اس جھنڈے میں کون سی تاریں کیا لگائی ہوئی تھیں کہ وہ کھڑا رہے گا, اور وہ جیسے جھنڈے ہوتے ہیں وداؤٹ اے ونڈ سکڑ کر اس طرح نہیں رہے گا. نہیں, اس کے متعلق تو ناسا کے سائنسدان خاموش ہیں کہ وہاں پہ سڈنلی ونڈ کیسے آ گئی جس پہ وہ امریکن فلیگ جو ہے وہ ویو کر رہا تھا, اور اتنا کلیئر, کیونکہ ایٹماسفیئر ہی نہیں ہوتا. چاند پہ تو کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, ہمیں یہی پتہ ہے. تو پچ ڈارک پیچھے اسکائی نظر آ رہا ہے ایسٹروناٹس کے پیچھے, لیکن ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا. یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند پہ جہاں پہ کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, کوئی ڈسٹ نہیں ہے, کوئی وہاں پہ اسموک نہیں ہے, کوئی وہاں پہ بادل نہیں آ رہے, کچھ نہیں آ رہا, اور وہ اور ایٹماسفیئر زیرو ہے وہاں پہ, اور اسکائی سامنے ہے اور اسکائی کالا نظر آ رہا ہے بالکل, اور اس پہ کوئی ستارے نہیں ہیں. کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کانسپریسی تھیوری کو ماننے والے ہیں کہ اگر ستارے دکھا دیتے تو ہم اس سے بتا سکتے تھے کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے, یہ زمین کی ڈائریکشن ہے, چاند کی ڈائریکشن ہے, کسی اور سیارے کی ڈائریکشن ہے, کسی اور یونیورس کی ڈائریکشن ہے. کیونکہ ہمیں 84,000 سٹارز ہیں جو ہمارے آربٹ میں ہمیں آف اینڈ آن نظر آتے ہیں, اور ان کی پوزیشنز مارکڈ ہیں. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کسوپیا کہاں پہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے پولر بیئر کہاں پہ ہوگا, ہمیں پتہ ہے نارتھ بیئر کہاں پہ ہوگا, جو بھی ان کے نام ہیں یہ ستاروں کے, وہ لوگ جانتے ہیں جو ستاروں کا علم جانتے ہیں. اور یعنی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ نارتھ سٹار آپ نے کیسے لوکیٹ کرنا ہے, اور نارتھ سٹار سے آپ اپنی ڈائریکشن, سیلرز بھی لیتے ہیں, پائلٹس بھی لیتے ہیں, اینشنٹ زمانوں میں بھی لیتے رہے, تو آج بھی لیتے ہیں. تو سڈنلی وہ اسکائی جو ہے بلیک ہو گیا مون کے اوپر جو ہے, اور اس پہ ایک بھی ستارہ نہیں ہے, وہ فلٹر کر رہا ہے اس کا فلیگ. اور اگر آپ دیکھیں جب ایسٹروناٹ اتر رہے ہیں, جو دوسرے ایسٹروناٹ تھے, ایک تو نیل آرمسٹرانگ تھے اور ایک بٹ تھے جو دوسرے تھے, وہ جب اتر رہے ہیں, نیل آرمسٹرانگ ان کی تصویر کھینچ رہے ہیں, تو ایک طرف وہ وہیکل ہے, اسکائی وہیکل ہے, اسپیس وہیکل ہے, جس پہ وہ لوگ چاند تک گئے اور اتر کے وہ کرے, اور اس سائڈ پہ سورج ہے. اب کیپ ان مائنڈ کہ سورس آف لائٹ ایک ہی ہے, سورج کی لائٹ ہے وہاں پہ, اور وہ سورج کی لائٹ ان کی ایک سائڈ سے آ رہی ہے. میں آپ کو تصویر بھی اس کی بھی دکھاؤں گا, اور وہ آ رہی ہے, اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پورا اندھیرا ہے, اس کا شیڈو پڑ رہا ہے بہت زیادہ. لیکن جب آپ ایسٹروناٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا پورا سوٹ جو ہے وہ لٹ اپ ہے, اور اس کے پورے سوٹ جو ہے وہ ایلومینیٹڈ ہے, اور ایک ایک فائن ڈیٹیل اس سوٹ کی نظر آ رہی ہے, اس کی سلائیاں اور اس کی کریزز وغیرہ جو ہے وہ پتہ چل رہی ہیں. اگر
یہ میں اس سورس آف لائٹ کو لیتا ہوں اور بیچ میں وہ اسپیس وہیکل ہے تو یہ ایسٹروناٹ ٹوٹل ڈارکنیس میں ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ نہیں آ رہا اس اسپیس وہیکل کا؟ اور اسی طرح جب دو ڈفرنٹ ایسٹروناٹس کی تصویریں آپ چاند کے اوپر دیکھتے ہیں اور اسپیس وہیکل کی دیکھتے ہیں تو ان کے شیڈوز آپ دیکھیں وہ ڈفرنٹ پوزیشنز کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پہ شیڈوز نہیں جا رہے. دیٹ از اونلی پاسبل اگر ٹاپ لائٹ ہو, اور ٹاپ لائٹ ہر اس شخص کو پتہ ہے جس کا تعلق فلم سے ہے یا ٹیلی ویژن سے ہے کہ ٹاپ لائٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہائی روف سے جو ہے وہ دی جاتی ہے. جو کانسپریسی تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیواڈا ڈیزرٹ میں وہاں پہ یہ بنایا گیا تھا ایک اسٹوڈیو, اور بڑا ہیویلی گارڈڈ ہے آج بھی وہاں پہ. اٹ از پراببلی دا موسٹ ہیویلی گارڈڈ امریکن بیس ان دا ورلڈ, اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. اور مجھے اس میں جو فنی بات لگتی ہے اور جو مجھے اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 3-4 قسم کا ایٹماسفیئر ہے. ایک ہے جو ہم یہاں سے 3 کلومیٹر سے لے کے 30 کلومیٹر تک ہے, پھر ایک 30 کلومیٹر سے لے کے 80 کلومیٹر تک ہے, اور پھر 80 کلومیٹر سے لے کے 250 کلومیٹر تک جو ہماری اسپیس ہے اس کے اندر اتنی خوفناک ریڈیشن اور اتنی خوفناک گیسز ہیں کہ جتنے یہ میٹیورز آتے ہیں ٹوٹ کر ستارے جو آتے ہیں ارتھ کی طرف اور ٹکرانے آ رہے ہوتے ہیں ارتھ کو, تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ان گیسز میں وہ گھل جاتے ہیں, ان میں وہ جل جاتے ہیں, ان میں وہ بھسم ہو جاتے ہیں اور وہ زمین تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ زمین کو نہیں ٹکراتے, ورنہ بار بار ایک قیامت یہاں پہ آ رہی ہو, ہر روز آ رہی ہو, کیونکہ اتنی تعداد میں یہ میٹیورز جو ہیں, یہ ٹوٹے ستارے جو ہیں, یہ ارتھ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس ریڈیشن کو اگر آپ نے کراس کرنا ہے, ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جب سب سے پہلے رشیا نے ایک کتے کو بھیجا تھا اسپیس کرافٹ میں, تو 2 منٹ کے بعد وہ کتا مر گیا تھا. پھر 1-2 اور جانوروں کے ساتھ, چھوٹی ساکھ کے جانوروں کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا, وہ چند منٹ کے اندر جو ہے اس ریڈیشن کی تاب نہ لا سکے اور وہ مر گئے. آپ یقین مانیں کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرے تھے وہ اس کے سامنے طفل مکتب تھے, اس ریڈیشن کے سامنے. اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو مجھے یا آپ کو یا کسی ایسٹروناٹ کو ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے, 7 فٹ کا کم از کم ہمیں لوہا چاہیے یا لیڈ چاہیے, 7 فٹ کا, جس کی شیٹس بنی ہوں گی اور وہ ہمیں اس ریڈیشن سے ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے سوٹس جو ہیں وہ اسی طرح کے لیڈ سے اور اتنے ہی موٹے بنے ہوں گے جو ہمیں کیری کرنے پڑیں گے, پھر ہم اس ریڈیشن سے بچ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسٹروناٹ اس ریڈیشن کو پاس کرے اور دوبارہ اس کے اندر سے پاس کرے, اس کے اندر ایکسپوز ہو, چل پھر رہے ہو, وہاں پہ واپس آئیں تو کھانسی تک نہیں ان کو فلو تک نہیں ہو رہا. تو یہ بڑا ہائیلی ان لائکلی ہے, اور اسی وجہ سے 2 دفعہ کے علاوہ پھر 30 سال ہو گئے ہیں دوبارہ چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت چاند پہ اس لیے جانا پڑا کہ فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی. آج کل جو مودی کو ایک ڈرامہ رچانا پڑا جنگ کا پاکستان کے ساتھ اپنی فنڈز ریلیز کرانے کے لیے, ایئر کرافٹس کے لیے, اور جو اس نے رونا رہا کہ اگر فلاں جہاز ہمارے پاس ہوتا تو ہم پاکستان کو خدا نخواستہ مزہ چکھا سکتے تھے. تو اس طرح کا ہی ڈرامہ ایک ناسا نے کیا, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو تھیں وہ ناسا کو بند کرنا چاہ رہی تھیں, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ رشیا کے ساتھ ایک ان ونیبل اسپیس وار کے اندر جا رہے ہیں, اور جس سے صرف ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چاند پہ پہلے چلا جائے گا وہ چاند پہ اپنی میزائل سائٹ بنائے گا, اور ICBMs لگ سکتے ہیں, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزلس, جو لانچ پیڈ ہے وہ چاند سے ہوگا. اس وجہ سے ٹیکس پیئرز نے اتنا ٹیکس دے دیے, اتنے پیسے دے دیے کہ ناسا کے پروگرامز فنڈڈ رہے. اب بار بار اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہر گھر میں موجود ہے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں بہت سے کویسچن مارکس ہیں. کیا واقعی انسان نے چاند پہ قدم رکھا یا یہ ایک ڈرامہ ہے؟ کیا واقعی نیل آرمسٹرانگ پہلے شخص تھے چاند پر قدم رکھنے والے, یا ایک یہ جھوٹ ہے؟ کیا واقعی دنیا کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا, یا دنیا میں 22% افراد جو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے وہ پاگل ہیں؟ واچ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.
اللہ حافظ.